ناظرین، آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں آپ کو کلیئر کرنا چاہیں گے. ویسے تو بہت سے چینلز اور بھی اس پر کام کر رہے ہیں، آلریڈی کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ. ہمارا بھی وہی ویژن ہے کہ عوام کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے. ماننا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ پہ مسلط نہیں کر سکتے کہ جی آپ یہ کام چھوڑ دیں، اس پر آ جائیں. اب اس وقت آپ کے پاس ایک لیڈر اللہ کی ذات پاک نے عطا کیا ہے جو کہ آپ کے ملک کو آگے لانا چاہتا ہے، جو اس قوم کو خوددار بنانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ یہ خوددار قوم کی صورت میں دنیا کے سامنے آئے. تو ان پارٹیوں کے پیچھے صرف اس لیے نہ بھاگیں کہ آپ ایک عرصہ سے ان پارٹیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا وہ مہنگائی کو کنٹرول کرتے تھے. اس دفعہ تو خیر مہنگائی بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکے، آپ کے سامنے ہے. خدارا جاگیں، اب جاگنے کا وقت ہے، ورنہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں. یہ ہمارا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں ملٹی نیوز نیٹ ورک چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل میر. آج ہم جناب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. آج کچھ سوالات ہیں جو کہ بجٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہم ان کے آگے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ان کا کیا جواب دیتے ہیں. میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے جی تجزیہ کار ظہیر الدین بابر صاحب، اور میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں رانا جاوید صاحب. ان کا بھی تعلق پی ٹی آئی سے ہی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، یہ سب کیا حال ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ سر. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس وقت جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ رانا جاوید صاحب کا ہوٹل ہے اور بڑا خوبصورت رینوویٹ کیا گیا ہے. بٹ صاحب سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یقیناً نون لیگ دور بھی دیکھا ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا ہوگا، ضیاء دور بھی ضرور دیکھا ہوگا. تو یہ تمام دور دیکھنے کے بعد اور یقیناً آپ نے ووٹ بھی انہیں ڈالے ہوں گے، تو پی ٹی آئی جوائن کیوں کی، کیا وجہ؟ ہماری بیسک جو سیاسی وابستگی ہے اور انسپریشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہے. بھٹو صاحب کی انقلابی طبیعت ایسی تھی کہ ہر بندہ ان کے سحر میں گرفتار تھا، اور بھٹو صاحب کے جانے کے بعد جو ایک خلا نظر آیا وہ خلا یقیناً عمران خان نے پورا کیا ہے. اور انقلابی پالیسیاں لے کے آنا، اصلاحاتی پروگرام لے کے آنا، اور ملک کے معاشی اور سماجی مسئلوں کو ایڈریس کرنا، یہ میرا خیال ہے بھٹو صاحب کے بعد پہلی دفعہ کسی نے کیا ہے. سر میں بات جو کر رہا ہوں کیونکہ اس درمیان بھٹو صاحب اور عمران صاحب کے درمیان کچھ پارٹیز تھیں. اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں نہیں تھے، تو اس وقت آپ کس پارٹی کو ووٹ کرتے؟ اس وقت تک کچھ عرصہ تو بے نظیر کو فالو کرتے رہے، اور بے نظیر بھٹو کے جانے کے بعد کسی کو بھی فالو نہیں کیا. بہت شکریہ جی. نہیں جی یہ تو تھا چھوٹا سا تعارف. اب چلتے ہیں سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے سوالات کے بٹ صاحب ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. بٹ صاحب نیا بجٹ 2022-23 آ چکا ہے، 95 خرب 2 ارب کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس بجٹ کے ساتھ جو شرائط آئی ہیں پاکستان پہ لاگو کرنے کی، انہیں لاگو کیا جائے گا؟ یہ حکومت انہیں لاگو کرے گی؟ دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ امپورٹڈ حکومت کا بجٹ ہے تو سراسر غلط ہوگا. یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کے ساتھ ہی اس کو لاگو کیا جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مفتاح اسماعیل کی ایک پریس کانفرنس میں وہ کہے بغیر رہ نہیں سکے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف نے باقاعدہ سے اجازت دے دی ہے کہ ہم فلاں فلاں ٹیکس لگا دیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، اور آئی ایم ایف کے بجٹ کے اندر عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں ہے کسی قسم کی بھی بات. یہ مہنگائی میں اضافہ کرے گا، انفلیشن میں اضافہ رہے گا، اور کنزیومر پرائس انڈیکس میں اضافہ ہوگا، آپ کے قرضوں کے رجحان میں اضافہ ہوگا، اور معیشت جو کہ ایک اچھی ڈگر پہ چل رہی تھی، عدم اعتماد سو کالڈ قسم کی آنے سے پہلے، اس کے سارے کا سارا ایک ستیہ ناش کر کے انہوں نے رکھ دیا ہوگا. ابھی جو جی ڈی پی آپ کی 6% پہ رپورٹ کر رہی ہے، آئی ایم ایف ہی کر رہی ہے، اور مالیاتی ادارے جو دنیا کے ہیں وہی کر رہے ہیں.
جس کو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یار 5.6 یا 5.8% کی GDP ہے. کوئی بھی نہیں مانتا تھا. عمران خان کی جتنی بھی مخالف قوتیں ہیں. آج وہی آپ کا جو ایک اکنامک سروے ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور تصویریں کھنچوا رہے ہیں, اور اس کے اندر وہی اشاریے ہیں جو کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر بتایا جاتا تھا کہ یار 5.6% کی GDP ہے, اتنے ہمارے ریزروز ہیں, اتنا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. اور یہ سارے کا سارا ان کا ایڈونچر میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مہنگائی کس کو کہتے ہیں. عوام کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مہنگائی کس کو کہتے ہیں. سر اب مہنگائی پہ آئے ہیں تو مہنگائی پہ بات کر لیتے ہیں. مہنگائی کا انہوں نے جو کہا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ 5% مہنگائی کی جائے گی, جبکہ بجٹ آنے سے پہلے 24% مہنگائی آلریڈی ہو چکی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کریڈٹ پہ ہے غلط فگرز دینا. اسحاق ڈار صاحب کو IMF نے ہی جرمانہ کیا تھا غلط فگرز رپورٹ کرنے کے سلسلے میں, اور اگر یہ ابھی 5% کی مہنگائی کا تخمینہ بتا رہے ہیں اور ان کے بجٹ پیش کرنے سے پہلے 24 یا 25% ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا الادین کا چراغ ان کے پاس ہے, یا کیسا کوئی ایسا موضوعاتی معاملہ کریں گے کہ وہ 25 سے کم ہو کے 5 پہ آ جائے گی, جبکہ ساری چیزوں کی پرائسز تو بڑھ رہی ہیں. اور اگر کنزیومر پرائس انڈیکس کی طرف دیکھیں تو یہ سارا کا سارا انفلیشن اور مہنگائی کا جو بوجھ ہے یہ 35 سے 40% کے اوپر جاتا نظر آتا ہے آئندہ 6 مہینوں میں. عوام کو ریلیف دینے کی بات جہاں تک ہم کرتے ہیں, اگر مہنگائی کے ساتھ ہم عوام کو ریلیف کی بات کریں تو عمران خان صاحب کے دور میں 14,000 پہ 12,000 سے انہوں نے شروع کیا غالباً, اور 14,000 پہ پر کنبہ انہوں نے اناؤنس کیا اور دیے بھی. اس کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. جبکہ موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے 2,000 روپے پر کنبہ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. 2,000 تو 200 سال تک چلے گا ان کا, عوام کا 200 سال تک اگر 2,000 روپیہ چلتا ہے, یعنی یہ اس طرح سے ہیوملیٹنگ فیکٹر ہے. عوام کو اتنا بے وقوف اور اتنا انہوں نے ضلالت کے اندر دھکیل رہے ہیں کہ عزت آبرو سے 14,000 روپے کی اماؤنٹ ایک کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے ATM کے ذریعے سے گھر بیٹھے لوگ باعزت طریقے سے لے رہے تھے. اگر ابھی کسی کو 2,000 جس دن میر صاحب ملے گا مجھے ضرور رپورٹ کیجیے گا کہ فلاں شخص نے 2,000 روپے ڈرا کر لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2,000 صرف دکھائیں گے, دیں گے نہیں. آپ کی اس بات سے ریلیٹڈ جی میں بات کرنا چاہوں گا, اپنے ویورز تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ آپ SMS کریں گے لیکن SMS کا آپ کو جواب نہیں آئے گا. یہ ہم پہلے ہی تجربہ کر چکے ہیں. ہم نے SMS کیا, 4 روپے اس SMS کے کاٹ لیے گئے لیکن اس کا جواب آج تک نہیں آیا. اور اس میں جو 786 کا نمبر ہے جی, وہ والد کا بیلنس ٹرانسفر کا نمبر ہے. کیا بات. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال کے مطابق جو حکومت نے جو ٹیکس لگائے ہیں اس سے معیشت کو کوئی فائدہ ہوگا, معیشت کوئی بہتری آئے گی, معیشت کوئی مضبوط ہوگی ہمارے ملک کی؟ سر ابھی کیونکہ مادر ٹیکس بہت زیادہ ہارڈ قسم کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں, بڑے ہیوی ٹیکس لگائے گئے ہیں. دیکھیں یہ ان کو ہم ٹیکس کم کہہ سکتے ہیں. یہ سارے کا سارا پرائس انڈیکس سے ریلیٹ کرتا ہے. جیسے کہ پیٹرول کی پرائسز ہیں اس میں سبسڈی ختم ہو گئی ہیں, لیویز اس کے اوپر بڑھا دی گئی ہیں. تو یہ جو پیٹرول 210 پہ ہے آئندہ چند دنوں میں آپ کو 240 پہ, اور اختتام اس کا انشاءاللہ 300 پہ ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کی جتنی بھی سبسڈیز تھیں, آٹے کے اوپر ہے, چینی کے اوپر ہے, باقی گھی کے اوپر ہے, وہ ساری کی ساری سبسڈیز تو ختم کر دی گئی ہیں. ایون آپ اگر سو کالڈ ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں تو آپ کی فرٹیلائزر کے اوپر, سیڈز کے اوپر بھی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب ٹیکسیشن ہی ساری اکٹھی کرنی ہے, تو اس ٹیکسیشن کے اکٹھے کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر اس میں سے آپ عوام کے لیے کچھ سبسڈائز نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ یار پیسے اکٹھے کرنے ہیں, ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ہے, اور ریکارڈ ٹیکس کلیکشن انہوں نے کی بھی ہے.
اور اس ٹیکس کلیکشن کا ہی ایک ثمرات یہ ہوتے تھے کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں 3 مہینے کے لیے جون کے اینڈ تک کے لیے 150 کے اوپر سٹیبل کر دی گئی تھی، جس کے اوپر تقریباً 51 روپے کی سبسڈی گورنمنٹ اپنے پاس سے دے رہی تھی۔ اب اگر یہ سارے کے سارے پیسے اکٹھے کریں گے اور ٹیکس کی مد میں اکٹھے کریں گے تو چلیں اس کے 2 ہی مصرف نظر آتے ہیں، یا تو پے بیک کریں سبسڈی کی شکل میں، یا پھر IMF کے لون واپس کریں تاکہ ہمارے گلے میں سے توق تو تھوڑا سا اترے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں کریں گے، یہ دونوں چیزیں اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ اپنی عیاشیوں کو اور اپنی جو شاہانہ انداز زندگی ہے، لیوشنس، اس کو بڑھاوا دیں گے۔ کسی بھی MNA MP کی کسی بھی حکومتی رکن کی جہاں پہ 3 کیمپ آفس وزیر اعظم کے بنے ہوں گے، سوئمنگ پول کے اوپر 7.5 کروڑ روپے کی رینوویشن لگ جائے گی، وہاں پہ آپ کی ٹیکس کلیکشن کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا جو پیسہ اکٹھا ہوگا، جس طرح سے اکٹھا ہوگا اسی طرح سے فلٹر ہو جائے گا، کھایا جائے گا جیسے کہ ہمیشہ پہلے سے کھاتا جاتا ہے۔ لوگ ان لوگوں کو آزما رہے ہیں، چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پہ، اور کبھی جناب علی کسی اور نام پہ یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد لندن میں فلیٹ خرید لیتے ہیں۔ اگر یہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں عوام کو اس کا 10% بھی ٹرانسفر کر دیں سہولت کی شکل میں، سبسڈیز کی شکل میں، تو کافی سارے لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی زندگی سنور جائے۔ سر اس دفعہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام انہیں لے کر آئی ہے، اس دفعہ تو آپ کہہ لیں کہ جبری آئے ہیں، یہ عوام تو نہیں لے کر آئی انہیں۔ سر جو لے کے آئے تھے ان کو ایک بہت ہی خطیر قسم کا شیئر مل گیا ہے بجٹ میں سے۔ 1500 ارب روپے کی رقم تھوڑی نہیں ہوتی، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کی تعلیم کے اوپر صرف 6% کی رقم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 6% کی رقم آپ خرچ کریں، اگر شعور کسی کا جاگ بھی رہا تو نہ جاگے، سلا دیں۔ اور ہمیں تو چاہیے اسلحہ، ایسا اسلحہ چاہیے کہ اگر بیرونی مداخلت ہو تو ہم لیٹ جائیں، کیونکہ یار یہ اسلحہ تو ہم نہیں چلا سکتے بھیا۔ تو اس ساری باتوں کے اوپر ایک ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ سر ایک اس سے ریلیٹڈ ایک خاص سوال، کیا یہ نیوٹرلز جو ہیں وہ واقعی نیوٹرل ہیں؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، اور جو نیوٹرل نظر نہیں آتا وہ نیوٹرل نہیں ہوتا۔ سمپل سی بات ہے کہ اگر یہ واقعتاً نیوٹرل تھے تو عوام کا مینڈیٹ نہیں چرانا چاہیے تھا انہیں۔ اگر یہ نیوٹرل ہوتے تو ان کو شبخون نہیں مارنا چاہیے تھا ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر۔ اگر یہ نیوٹرل ہوتے تو عدم اعتماد کی رات کے اوپر تمام عدالتیں رات 12 بجے کھولنے کا حکم نہیں ملتا۔ اگر یہ نیوٹرل ہوتے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر قیدیوں کی وین نہ کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اگر یہ نیوٹرل ہوتے تو لانگ مارچ کے اندر رینجرز کی وردی میں لوگ ایکسپائرڈ شیل جو کہ دہشت گردوں کے اوپر برسائے جاتے ہیں وہ نہتی عوام کے اوپر نہ برسائے جاتے۔ تو اگر آپ ابھی بھی ان کو نیوٹرل سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیے، ہمارے نزدیک تو یہ نیوٹرل نہیں ہے، نہ یہ کبھی نیوٹرل تھے، کیونکہ ان کو چسکا پڑ گیا ہوا انوالومنٹ کا ہر بات کے اندر، اور یہ اپنا چسکا جاری رکھیں گے۔ یہ کب سے آپ یہ مشرف دور کے بعد آپ سمجھتے ہیں یہ چسکا پڑا ہے، ضیاء دور کے بعد سے شروع ہوا ہے، کب سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چسکا جو ہے وہ پڑا ہے؟ اگر میری رائے اس کے اوپر جاننا چاہتے ہیں تو یہ چسکا پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ اگر پاکستان کی ہسٹری کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے کہ قائد اعظم کے مخالف قوتیں کون سی تھیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح کے مخالف قوتیں یونینسٹ پارٹی کی شکل میں تھیں۔ یونینسٹ پارٹی ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مجموعہ تھا تمام مذہبی جماعتوں کا، جاگیرداروں کا، وڈیروں کا، اور ان سب نے مل کے قائد اعظم کے خلاف ایک یونینسٹ پارٹی بنائی تھی جو کہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور کے اوپر کانگریس کو سپورٹ کرتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس ایک ایلیمنٹ کم تھا اور عسکری ونگ کا ایلیمنٹ کم تھا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ فوج کی شکل میں ایک عسکری ونگ ان کے پاس آ گیا ہے، تو ان کا چسکا تو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، اسی لیے تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ چسکا پاکستان بننے سے پہلے کا ہے
تو یہ ایک جینیٹک پرابلم ہے, ڈی این اے کے اندر ہے, یہ چسکا نہیں جائے گا. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت, شہباز حکومت جو ہے, یہ پانی اسٹور کرنے کا ڈیم بنانے کے لیے کوئی اقدامات کریں گے؟ جی کیا تو ہے, دیامیر بادشاہ ڈیم کے اوپر کام بند کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی 10 نئے پانی کے منصوبے زیر تعمیر تھے سی پیک کے تحت, اگر آپ تھوڑی سی وہاں پہ انویسٹیگیٹ کریں تو تمام چائنیز وہاں سے سامان سمیٹ کے واپس گھروں کو جا چکے ہیں. اور یہ تو کہہ رہے تھے, آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے دیامیر بادشاہ ڈیم کا دورہ کیا تھا, اور وہاں پہ تختیاں نقاب کشائیاں کی تھیں, اور شاید وہ نقاب کشائیاں انہوں نے, لوگ تو کہتے ہیں سنگ بنیاد کے لیے, انہوں نے کام ٹھپ کرنے کی نقاب کشائی کی ہوگی, وہ بھی بند کر دیا جی. اور دوسرا یہ, اگر یہ کہیں کہ یہ پانی کے منصوبے جاری رکھیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی بڑی معصومیت کے ساتھ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب بیان دیتے ہیں آ کے کہ پتہ نہیں کون مہنگے کوئلے کی امپورٹ کے کول کا ساہیوال میں منصوبہ لگا گیا. تو اس کے پیچھے ہی ایک تصویر لگی ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس کول پاور پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے تھے, اور بھائی صاحب یہ منصوبہ تو آپ کا لگایا ہوا ہے. اس وقت ساری دنیا آپ کو چیخ رہی تھی, ساہیوال ریجن کے تمام ذمہ دار آپ کو چیخ رہے تھے کہ یار آپ انوائرمنٹ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں, یہاں پہ کول پاور پروجیکٹ لگا رہے ہیں, اور پھر آپ اپنا ملکی کوئلہ اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں, بلکہ باہر سے امریکی کوئلہ منگوا رہے ہیں, جس کی ٹرانسپورٹیشن کی, ڈمپنگ کی اور ہاربنگ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. اور یہ سارے کا سارا کوئلہ سے بجلی پروڈیوس کرتے ہوئے آپ کو 35 روپے پر یونٹ پڑتی ہے. جب آپ 35 روپے پر یونٹ کے حساب سے پروڈیوس کریں گے تو عوام کو لامحالہ آپ 40-45 کا یونٹ تو بیچیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 16 لگوا لیں. آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے, درد دل اگر رکھنے والے ہیں تو تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ ایک دہاڑی دار مزدور جو یہاں پہ دہاڑی کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ یار میں ایک روپیہ بچاؤں, چاہے میں کھانے کی شکل میں بچاؤں یا اپنی رہائش کی شکل میں بچاؤں, اور وہ سارے کا سارا پیسہ جتنا بھی میں بچا سکتا ہوں وہ اپنے پیچھے گاؤں میں بھیجوں بیوی بچوں کے لیے. یہاں پہ لنگر خانوں کی صورت میں, پناہ گاہوں کی صورت میں ایک ایسی بڑی سہولت ان لوگوں کو جو دہاڑی دار مزدور ہیں ان کو میسر تھی کہ وہ مفت میں کھانا کھاتے تھے, مفت میں وہاں پہ قیام کرتے تھے, وہ چھین لی گئی ہے. لاکھوں لوگوں کے سروں سے چھت چھیننے والے عوام کو ریلیف کہاں سے دیں گے؟ اس کے علاوہ نوجوان پروگرام, اور آپ کو شاید یہ پتہ ہو کہ میاں چنو کے اندر ایک پورا آئی ٹی ویلیج بن رہا تھا, اور اس آئی ٹی ویلیج کے اندر اتنی تیزی سے آئی ٹی انڈسٹری گرو کر رہی تھی کہ اس نے چنائی کے آئی ٹی سیکٹر کو ایک چیلنج دے دیا تھا. ایک ان گائیڈڈ قسم کا میزائل پچھلے دنوں میاں چنو میں گرتا ہے, وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں. اگر آئی ٹی سیکٹر کے اندر نوجوانوں کو فری لونز بلا سود کے, اور آئی ٹی کے سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ کے اوپر باقاعدہ سے ریوارڈز اینڈ ڈیبیٹس, اور نوجوان کامیاب نوجوان کے اپنا قرضوں کی صورت میں فری لانسنگ کورسز یا آئی ٹی کورسز, یہ ساری سہولتیں لوگوں سے چھین لی گئی ہیں. اب آپ لوگوں کو کیا دیں گے؟ لیپ ٹاپ دوبارہ سے دیں گے. وہ لیپ ٹاپ آپ لے کے کیا کریں گے اگر آپ کے پاس اسکل ہی نہیں ہے؟ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بند پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر جو بھی پروگرام چل رہے تھے اس کو ہنرمند پروگرام کے اندر کنورٹ کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کی حکومت نے. ابھی ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس بجٹ کے اندر تو کم سے کم گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں دی ہے. آئندہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سر آپ نے جو بھی کہا کہ لیپ ٹاپ دیں گے تو لیپ ٹاپ میں بھی حکومت کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اگر 30,000 کا لیپ ٹاپ آتا ہے تو اس کا بل جو ہے وہ 1,30,000 کا بن جاتا ہے, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ منگوائے جاتے ہیں چائنا سے. اور یہاں پہ میر صاحب آپ مجھے کوئی ایک منصوبہ بتا دیجئے, وہ چاہے سستی روٹی کا منصوبہ ہو, چاہے سستے گھروں کا آشیانہ منصوبہ ہو, چاہے دانش اسکول ہو, چاہے لیپ ٹاپ ہو, کوئی بھی منصوبہ آپ بتا دیجئے
جس نے کہ لوگوں کو ریلیف دیا ہو اور ان کے اثاثوں میں اضافہ نہ کیا ہو. یہ جتنے بھی منصوبے آپ نے گنوائے ہیں، یہ جتنا بھی یہ ریلیف دیتے ہیں عوام کو، اس کا صرف مطمع نظر ایک ہی ہوتا ہے کہ یار اس میں ہمیں کمیشن کتنی ملنی ہے. ابھی ہمارے مقتدرہ کے ایک بیان آیا ہوا ہے اور کافی وہ زینت بنی ہوئی ہے اپنا یوٹیوب کی بھی، کہ سی پیک کے اندر جب ابتدائی $19 ارب آئے تھے، ابتدائی $19 ارب، تو اس میں سے 9 ارب کھا لیے گئے تھے اور $10 ارب جو ہیں وہ سی پیک کو ٹرانسفر کیے گئے تھے. اب اندازہ کیجئے کہ ایک ہی لاٹ کے اندر $9 ارب تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے، ہاف لے گئے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے صاف پانی کا منصوبہ، ترکی کا صاف لاہور کلین لاہور منصوبہ، یہ سارے کے سارے منصوبے وہ ہیں جو کہ ان کے جانے کے بعد تیری یاد آئی والی بات ہے کہ یار آپ چلے گئے، آپ کر کے کیا گئے تھے. جو میکینیکل تندور تھے، میکینیکل تندور کے منصوبے ان کے دور کے اندر، پچھلے دور کے اندر اس نے بہت سارے لوگوں کو لکھ پتی بنا دیا تھا. وہ آٹے کی بوریاں بیچ کے ہی لکھ پتی بن گئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ٹیکس اپنے بندوں کو دے. جی بالکل اپنے منظور. ہمیشہ سے نون لیگ کا ایک پرابلم ہے، اگر ہم احساس پروگرام کو اور ان کے پروجیکٹس کو اگر ہم کمپیریزن کریں تو احساس پروگرام کے اندر بلا تفریق بلا امتیاز ہر بندے کو 14,000 روپے ملتے تھے 3 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں، ان کے جو ایسے منصوبے ہیں جو 1,000 2,000 روپے بانٹتے رہے ہیں، یہ صرف و صرف اپنے حلقے کے لوگوں کو دیتے ہیں یا اپنے ووٹ بینک رکھنے والے لوگوں کو دیتے ہیں. اس کیونکہ معذرت آپ کی بات میں کاٹوں، کیونکہ وہ تو آتا ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ نا، تو یہ آتا ہے کہ علاقے کے ایم پی ایم این اے کے پاس، وہ آگے بلاتا ہے محلے والوں کو، وہ وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں. اور اللہ پاک رحم فرمائے، ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپروکسیمیٹلی 1.5 میل لمبی لائن اور عورتوں سے بھری ہوئی. مجھے بڑا دکھ ہوا دیکھ کے کہ یار یہ 2-3 ہزار روپیہ لینے کے لیے یہ بیچاری 1.5 میل لمبی لائن پہ جو اینڈ پہ کھڑی ہے اس کی باری کس وقت آئے گی، اور وہ کتنا لمبا چل کے گئی. ان کو وہ لائن سیدھی نہیں تھی، وہ زگ زیگ بنائی ہوئی تھی، اور اسے میں نے پھر غور کیا، جب غور کیا تقریباً وہ 1.25 سے 1.5 میل لمبی لائن تھی. اگر آپ ان کی ذہنی سطح دیکھیں، اگر یہ بیت الخلاء بھی بناتے ہیں نا عوام کی سہولت کے لیے، وہاں پہ انہوں نے اپنے پوسٹر لگائے ہوتے ہیں، اور وہ بھی نہیں چل رہے، وہ بھی آدھے نہیں چل رہے ہوتے ہیں، آدھے بند ہوتے ہیں. آدھے چل رہے ہوتے ہیں، آدھے بند ہوتے ہیں. اگر یہ سستا بازار پروگرام کرتے ہیں تو سستا بازار کے اوپر اتنے پروڈکٹ کے یا اجناس کے یا چیزوں کے ریٹ کی لسٹیں نہیں ہوتی ہیں جتنے ان کے فلیکسز لگی ہوتی ہیں. ان کو پتہ نہیں اپنی تصویریں چھپوانے کا کیوں اتنا شوق ہے، کیا احساس کمتری ہے ان کے اندر. کوئی ان کو یہ جا کے بتا دے کہ یار آپ واقعی خوبصورت ہیں، خدا کا واسطہ قوم پہ رحم کریں کہ آپ یہ تصویریں چھپوانی تو بند کریں. ابھی ایک نیا سٹنٹ آ رہا ہے جی، اساتذہ کے لیے، خواتین ٹیچرز کے لیے اسکوٹیز. ٹھیک ہے، خواتین ٹیچرز کو اسکوٹیز دی جائیں گی. اب اگر آپ سمجھ لیجئے کہ اگر دیہڑی لگی تھی لیپ ٹاپ کے اندر 15,000 روپے، تو اس پہ لگے گی 85,000 کی. عوام کے ریلیف کا یہ عالم ہے. خواتین کی جو اسکوٹی ہے نا وہ 130 کی ہے، یہ چائنا سے منگوا رہے ہیں. 130 کی وہ کاسٹ کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یار 35,000 والا لیپ ٹاپ دیتے تھے، اس میں 15,000 بچتا تھا. اس دفعہ 1,35,000 والی اسکوٹی دیتے ہیں، تو چلو اس کے اوپر کوئی 35-40 ہزار تو بچے گا نا. تو یہ قیمت بڑھانے والی بات ہے صرف اپنے جیب بھرنے کے لیے.